السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ سنہرے فیصلے۔ اسلامی تاریخ میں قاضی ابو عبداللہ شریک بن عبداللہ نخعی الکوفی کا نام بطور جج اور قاضی بڑا مشہور ہے۔ فیصلوں کے حوالے سے ان کے کتنے ہی واقعات ہیں۔ عمر بن حیاج بن سعید ہمدانی جو قاضی شریک کے دوست تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے میں قاضی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے چمڑے کا کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے نیچے قمیص نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا عدالت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ ابھی تک اس لباس میں ہیں۔ کہنے لگے کل میں نے کپڑے دھوئے تھے، وہ ابھی تک خشک نہیں ہوئے، میں ان کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، تم بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا شرع میں اس غلام کا کیا حکم ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ یکایک ایک آدمی زخمی کندھے کے ساتھ شور مچاتا ایک عیسائی کے ساتھ قاضی شریک کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دہائی دی کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو، اس وقت اللہ کے بعد صرف قاضی ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کی پشت پر کوڑوں کے نشانات تھے۔ اس نے قاضی کو سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں مزدور آدمی ہوں، نقش و نگار کا کام کرتا ہوں، کم و بیش 100 درہم ماہوار کما لیتا ہوں۔ اس عیسائی نے مجھے بیگار میں پکڑ لیا ہے اور 4 ماہ تک مجھ سے کام لیتا رہا ہے۔ میرے بیوی بچے علیحدہ پریشان ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ میں اس کی حراست سے آج بھاگ آیا تھا کہ اچانک اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی گواہی میری پشت دے رہی ہے۔ کوڑوں سے مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا ہے۔ دراصل اس عیسائی کو خلیفہ مہدی کی بیوی خیزران نے امیر کوفہ موسیٰ بن عیسیٰ کی طرف اپنے خصوصی خط کے ساتھ روانہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عیسائی میرا خاص آدمی ہے، اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ قاضی شریک نے مزدور سے یہ مقدمہ سن کر عیسائی سے کہا مزدور کے برابر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا ابو عبداللہ تمہاری خیر ہو، یہ ہمارا نوکر ہے، اس کو فوراً جیل بھجوا دو۔ قاضی نے کہا اس سے پہلے تم اٹھو، جو حکم تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو، اس کے ساتھ بیٹھو۔ اب اس کے پاس اس مزدور کے ساتھ بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو قاضی شریک نے اس عیسائی سے کہا کہ اس شخص کی پشت پر جو نشانات ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا قاضی کی خیر، میں نے خود اپنے کوڑے سے اسے مارا ہے، یہ اور زیادہ مار کا مستحق ہے، آپ اس کو فوراً جیل بھجوا دیں۔ قاضی شریک گھر میں گئے اور اپنا کوڑا لیے باہر آئے اور اس عیسائی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس آدمی سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ پھر اس عیسائی کو مارتے ہوئے کہا اے بے وقوف، اپنی گردن آگے بڑھا، لا تضربوا اللہ المسلم بعدها ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تو کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا۔ اسی دوران میں اس عیسائی کے کئی ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی تو قاضی شریک نے محلے کے نوجوانوں کو مدد کے لیے بلایا کہ اس عیسائی کے ہمراہیوں کو پکڑ کر جیل بھجوا دو۔ تب اس عیسائی کے تمام معاون اور مددگار بھاگ گئے اور عیسائی اکیلا رہ گیا۔ اب تو وہ رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا اور دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قاضی شریک نے اپنا کوڑا دروازے میں پھینکا اور میری طرف، عمر بن حیاج کی طرف جو کہ راوی قصہ ہیں، متوجہ ہو کر بولے ہاں اے ابو حفص، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اب ہم دوبارہ وہی بحث کر رہے تھے جس کا آغاز اس صبح کیا تھا، گویا کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ نصرانی بڑی خفت کے ساتھ اٹھا اور اپنے خچر پر سوار ہونے لگا، مگر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ کوئی شخص اس کی مدد کرنے کے لیے موجود نہ تھا جو اس کے رکاب پکڑتا اور اسے سوار کراتا۔ اب اس نے غصے میں اپنے خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ قاضی شریک نے اسے پکارا تیرا برا ہو، اس جانور کے ساتھ رحم کرو، یہ تم سے کہیں زیادہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ وہ عیسائی یہ سن کر غصے میں جلتا بھونتا چل دیا۔ قاضی شریک نے مجھے دوبارہ فقہی بحث کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ قاضی نے کہا اسکت اعز امر اللہ یعزک اللہ، خاموش رہو، اللہ کے احکام کو مضبوط کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔
پھر کہا جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس کو جاری رکھو، اور جہاں تک آج کے واقعہ کا تعلق ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ وہ عیسائی شکایت لے کر گورنر کوفہ موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس چلا گیا۔ اس نے نہایت ناراض ہو کر پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے، کیونکہ وہ ان کا خاص بندہ تھا۔ پولیس کا سربراہ اور اس کے ساتھی سب ناراض ہوئے کہ وہ کون ہے، ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ عیسائی نے کہا کہ قاضی شریک نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ گورنر نے جب یہ سنا فوراً کہنے لگا واللہ ما اتعرض لشریک، اللہ کی قسم میں شریک کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ عیسائی وہاں سے بغداد چلا گیا اور مڑ کر کبھی کوفے کا رخ نہ کیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کی بہت عزت تھی، چاہے مسلمان غریب ہی کیوں نہ ہوتے، مگر ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا۔ لیکن آج صرف پیسے اور مال دولت کی عزت ہے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کا اختتام ہوا۔